نئے سلسلے حکایت کی دوسری قسط کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں سینسرشپ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود پاکستان۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی آوازوں کو دبانے اور سینسر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح مادر ملت فاطمہ جناح کی تقریر بھی جو ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی تھی اسے سینسر کر دیا گیا، مگر کس طرح سینسر کیا گیا یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر بھی ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی کیونکہ اس میں کچھ ایسی خطرناک باتیں تھیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب برس ہا برس تک جو ہے وہ شائع نہ ہو سکی، اور پھر جب شائع کی گئی تو اس میں سے کچھ صفحات کو، کچھ واقعات کو، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، اور بعد ازاں قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب میں وہ باتیں نقل کیں، تو اس طرح سے دوبارہ یہ باتیں جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ ان میں سے ایک جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے فاطمہ جناح کی جو کتاب ہے مائی برادر یہ سال ہا سال تک شائع نہ ہو سکی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں، جو بعد میں پوری کتاب جو ہے شائع ہوئی، اور اس کا جو مسنگ اس کے جو پیجز تھے وہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھے۔ تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم علیل تھے اور زیارت میں جو ہے وہ مقیم تھے، صاحب فراش تھے، تو جولائی میں اچانک وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہے وہ تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ چودھری محمد علی بھی تھے جو اس وقت سیکرٹری جنرل کا منصب سنبھالے ہوئے تھے، اور گویا جو جتنی بھی محکمے اور وزارتیں تھیں ان کے وہ انچارج تھے۔ تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ڈاکٹر کرنل الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم کو کیا بیماری ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے اور میں یہ معلومات آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس پہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ بطور وزیر اعظم میرا یہ جاننا ضروری ہے کہ قائد اعظم کی جو طبیعت ہے، ان کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر کرنل الہی بخش نے کہا کہ میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ میں جو پیشنٹ ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یہ معلومات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اس پہ اتنی دیر میں فاطمہ جناح جو ہے وہ تشریف لائیں، اور وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم قائد اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب فاطمہ جناح جو ہیں وہ قائد اعظم کو اطلاع دینے کے لیے، ان سے اجازت لینے کے لیے ان کے پاس گئیں، تو قائد اعظم نے کہا، قائد اعظم پیار سے فاطمہ جناح کو فتح بلایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا فتح تمہیں پتہ ہے یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ تو فاطمہ جناح نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس پہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ یہاں پر یہ دیکھنے اور معلوم کرنے آئے ہیں کہ میری حالت کتنی خراب ہے اور میں مزید کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ تو ایک یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے جو فاطمہ جناح کی کتاب ہے مائی برادر، وہ اس کی اشاعت جو ہے وہ وقت پہ ممکن نہ ہو سکی، اور پھر جب کتاب شائع ہوئی تو تب بھی اس کو سینسر کر دیا گیا۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ وفات پا گئے، رخصت ہو گئے، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد حکومت وقت کے جو تعلقات ہیں مادر ملت کے ساتھ وہ نہایت سرد مہری کا شکار رہے۔ پہلی جو 2 برسیاں تھیں قائد اعظم کی، حتیٰ کہ ان پہ محترمہ فاطمہ جناح کا جو خطاب ہے، ان کی جو تقریر ہے، وہ بھی ریڈیو پاکستان پہ نشر نہ کی جا سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ وہ تقریر کا مسودہ پیشگی جو ہے وہ حکومت کے سے شیئر کیا جائے، اور تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ تقریر جو ہے وہ مسودے کی منظوری دیے جانے کے بعد جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے۔ جبکہ فاطمہ جناح کا اصرار تھا کہ میں پیشگی مسودہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر یہ شرط ہے تو پھر میں تقریر کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوں۔ جو قائد اعظم کی تیسری برسی تھی، یعنی 11 ستمبر 1951 میں، تو اس پہ خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا۔ حکومت وقت بھی یہ احساس ہوا کہ لوگوں میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، شکوک و شبہات
پائے جا رہے ہیں، افواہیں زیر گردش ہیں کہ کیوں فاطمہ جناح کی جو تقریر ہے وہ قائداعظم کی برسی پہ نشر نہیں کی جا رہی ریڈیو پاکستان پہ، تو اس پہ طے پایا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مسودہ شیئر کیے بغیر جو ہے وہ تقریر اپنی جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتی ہیں ریڈیو پاکستان کے لیے۔ تو یہ تقریر بھی جو ہے وہ فاطمہ جناح کی سینسر ہو گئی۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب جو ہے شہاب نامہ، اس میں انہوں نے تحریر کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ قائداعظم کی وفات کے بعد محترمہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبار چھایا رہا۔ قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئیں۔ دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط تھی کہ براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ حکومت یہ شرط ماننے پر آمادہ نہ تھی، غالباً اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا کچھ تنقید کر جائیں۔ آخر خدا کر کے قائداعظم کی 30ویں برسی پہ یہ قرار پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سنسر کرائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک مقام پر پہنچ کر ٹرانسمیشن جو ہے وہ بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فکروں کو مائک پر پڑھتی گئیں، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فکرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا، اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو گئی تھی، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اس ایک واقعہ نے حکومت کے اعتماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کے چند تنقیدی جملوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت زید بخاری جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے جنرل مینیجر تھے، اور جو سرکار کے نمائندے بھی تھے، بہت کایاں اور تیز ترار آدمی تھے، اور وقت شناس، موقع شناس انسان تھے، اور نبض شناس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کون اس وقت اقتدار میں ہے، کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ تو جناب زید بخاری صاحب جو ہیں ریڈیو پاکستان کے، جو اس وقت جنرل مینیجر تھے، انہوں نے اس پہ ایک خط لکھا جو محترمہ فاطمہ جناح کو، جس میں انہوں نے وضاحت کی، اپنی طرف سے یہ صفائی دینے کی کوشش کی، اور فاطمہ جناح کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹرانسمیشن رکی ہے درمیان میں، یہ کوئی سینسرشپ نہیں تھی، بلکہ یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ فالٹ تھا۔ جبیل احمد کی جو کتاب ہے محترمہ فاطمہ جناح، ان کی تقاریر، اس میں فاطمہ جناح کے جتنے بیانات ہیں، جتنی جو تقاریر ہیں، وہ اس کتاب میں جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 59 اور 60 پر وہ خطوط نقل کیے گئے ہیں۔ 2 خطوط ہیں۔ یہ ایک خط وہ ہے جو زید بخاری نے محترمہ فاطمہ جناح کو لکھا، اور دوسرا خط وہ ہے جو زید بخاری کے اس مراسلے کے جواب میں فاطمہ جناح نے جو ہے وہ تحریر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان خطوط میں کیا لکھا گیا ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں جو زید بخاری کا خط ہے مس فاطمہ جناح کے نام، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں نہایت خلوص کے ساتھ گزشتہ رات آپ کی نشری تقریر میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ایک مرتبہ گڑبڑ ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ گزشتہ ہفتے کے روز ہمارے جنریٹروں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، اور ہم نے کل نیشنل ہوک اپ کے دوران 8 بجے رات سے 9:15 بجے رات تک اپنے ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، اور نتیجتاً ہمارے سننے والوں اور ہمارے ٹرانسمیٹر مانیٹروں نے ہماری تیسری نشریات کے دوران میں کچھ خرابی محسوس کی۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خرابی نے آپ کی نشری تقریر کی روانی کو ہرگز متاثر نہیں کیا، جس کا اظہار ہمارے ریجنل اسٹیشنوں سے موصولہ رپورٹ سے ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ خط جو اس وقت ریڈیو پاکستان کے جنرل مینیجر زید بخاری نے
فاطمہ جناح کو تحریر کیا، لیکن قائد اعظم کی ہمشیرہ مس فاطمہ جناح کوئی عام خاتون نہیں تھی کہ انہیں یوں چکمہ دیا جا سکتا یا بے وقوف بنایا جا سکتا۔ مس فاطمہ جناح جو ہیں ان کو پورے معاملے کا اچھی طرح سے فہم اور ادراک تھا، انہیں معلوم تھا کہ کیا واردات ہوئی ہے اور کس طرح سے ہوئی ہے۔ انہوں نے جو جوابی خط لکھا ہے زیڈ بخاری کے نام، وہ نہ صرف نہایت دلچسپ ہے بلکہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے اور کیوں محترمہ فاطمہ جناح کی جو تقریر ہے وہ سنسر کی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح نے اپنے جوابی خط میں جو ہے وہ کیا لکھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں، بحوالہ آپ کا مراسلہ نمبر PUJ 116 مورخہ 12 ستمبر 1951۔ 11 ستمبر کو آپ نے میرے براڈ کاسٹ کی کاپی شام 7 بجے منگوا بھیجی تھی اور 8 بجے شام آپ بنفس نفیس نہایت مشوش حالت میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے نمناک آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حذف کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں نے جذبات سے بالا تر ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر کو تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجیح دوں گی جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جا رہی ہے۔ معمول کے مطابق براڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شدہ تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ ہی آپ کے عملے کے کسی رکن نے ٹرانسمیٹروں میں کسی قسم کی خرابی یا نقص کا ذکر کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے باعث حیرت ہے۔ یہ خرابیاں عین انہی جملوں کے دوران پیدا ہو گئیں جن کو حذف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نہایت مستعد اور فرما بردار قسم کے ہیں، جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ ہی قائل کرنے والی۔ ایسی صورت میں معذرت محض اقبال جرم کا ایک ملائم سا انداز ہے۔ یہ لکھا مس فاطمہ جناح نے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ انکوائری بٹھانے کی باتیں بھی جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ خواجہ شہاب الدین اس وقت وزیر اطلاعات تھے، جبکہ جی احمد جو ہیں وہ ان کے سیکٹری تھے، یعنی سیکٹری اطلاعات تھے۔ داخلہ کی وزارت کی بھی ان کے پاس تھی اور اطلاعات کی وزارت بھی جو ہے وہ ان کے پاس تھی۔ تو جو وزیر اطلاعات ہیں خواجہ شہاب الدین، ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایک انکوائری کرنی چاہیے اور یہ انکوائری بہت فیئر ہونی چاہیے، غیر جانبداری سے تحقیقات کرے اور سراغ لگائے کہ فاطمہ جناح کی تقریر جو ہے وہ کیوں سنسر ہوئی ہے، کس کے کہنے پر سنسر ہوئی ہے۔ جبکہ جو اس وقت کے سیکٹری اطلاعات تھے جی احمد، ان کا خیال تھا کہ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، ان کے منہ بند کرانے کے لیے ایک انکوائری تو بٹھائی جائے، لیکن انکوائری رپورٹ یہی بنائی جائے، یہی پیش کی جائے کہ جنریٹر فیل ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی میں تعطل آیا اور اس وجہ سے ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے بند ہو گئے۔ لیکن یہ تاثر درست نہیں ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی جو تقریر ہے وہ سنسر کی گئی۔ ابھی یہ انکوائری بٹھانے کی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس دوران پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور یوں یہ قصہ جو ہے وہ تمام ہو گیا اور یہ فائل جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی اور یہ معاملہ، یہ انکوائری جو ہے وہ داخل دفتر ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔